السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ آسان تفسیر القرآن ہم سورہ بقرہ پڑھ رہے تھے، جس میں ہماری اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 37 آیات لفظی و با محاورہ ترجمہ و تفسیر کے ساتھ مکمل ہو چکی تھیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر ہم 38 پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم تلاوت سماعت فرمائیں گے، پھر لفظی اور با محاورہ ترجمہ، اور اس کے بعد اس کی تفسیر بیان کی جائے گی۔ تو آئیں سب سے پہلے تلاوت سماعت فرماتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ ہم نے حکم دیا اتر جاؤ اس جنت سے سب کے سب، پھر اگر آئے تمہارے پاس میری طرف سے پیغام ہدایت تو جس نے پیروی کی میری ہدایت کی انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ قلنا ہم نے حکم دیا، اہبطوا تم اتر جاؤ، منہا اس سے، جمیعاً سب کے سب، فاما پھر اگر، یاتینکم آئے تمہارے پاس، منی میری طرف سے، ہدن ہدایت، فمن تو جس نے، تبع پیروی کی، ہدایا میری ہدایت کی، فلا خوف نہ خوف ہوگا، علیہم ان پر، ولا اور نہ ہی، ہم وہ، یحزنون غمگین ہوں گے۔ یہ تو لفظی اور با محاورہ ترجمہ تھا۔ اب اس آیت کا تعلق پچھلی آیت سے چند طرح سے ہے۔ نمبر 1 یہ کہ اس میں بھی اس نعمت کا ذکر ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے انسانوں کو ملی، یعنی ان کا زمین پر تشریف لانا، پھر زمین میں احکام الہی کا آنا، اور ان کی وجہ سے مومن و کافر میں فرق ہونا۔ دوسرا یہ کہ یہ اس سے پہلے کی آیت میں اس جو بھول کر خطا ہوئی تھی اس کا ذکر ہوا، جو حضرت آدم علیہ السلام کو بہشت سے یعنی جنت سے زمین پر لائی۔ اب ان نیک عملوں کا ذکر ہو رہا ہے جو کہ پھر ان کو اور ان کی اولاد کو زمین سے جنت میں پہنچائیں گے۔ تیسرا یہ کہ اس سے پہلے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہونے کا تذکرہ ہوا۔ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ فقط اس سے ہی جنت میں واپسی نہ ہوگی، بلکہ اس کے لیے نیک اعمال کرنا ہوں گے۔ سب سے پہلے اگر دیکھا جائے یہاں پہ اللہ نے فرمایا قُلْنَا اهْبِطُوا، کہ ہم نے حکم دیا ہے کہ اتر جاؤ، منہا جمیعا تم اس سے سب کے سب اتر جاؤ۔ اب یہاں پہ قُلْنَا اهْبِطُوا میں اگر دیکھا جائے تو یہ پہلے بھی آ چکا ہے، لیکن اس میں چند طرح سے فرق ہے۔ ایک یہ کہ پہلے جو بتایا تھا، پہلے جو حکم دیا تھا کہ اتر جاؤ، تو وہ قبول توبہ سے پہلے فرمایا گیا تھا، اور یہ اس کے بعد اگر جنت میں ہی توبہ قبول ہوئی تھی، جیسا کہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ جنت میں ہی توبہ قبول ہو گئی ہے، تو جنت ہی میں دوبارہ اتر جانے کا حکم دیا گیا اور بعد میں توبہ قبول ہوئی۔ پھر فرمایا گیا کہ اگرچہ توبہ تو قبول ہوئی مگر اترنا ضرور پڑے گا، لہٰذا اہبطوا حضرت آدم علیہ السلام کے علم کے لیے تھا اور دوسرا عمل کے لیے۔ اور اگر زمین پر توبہ قبول ہوئی جیسا کہ روایت سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے، اور یہی صحیح قول ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ زمین میں ہی رہو جہاں تم کو اتارا گیا ہے، کیونکہ اب تمہاری بعض اولاد جنت میں آئے گی اور بعض جنت میں نہیں آئے گی، کیونکہ اگر بغیر عمل ہی کے جنتیوں کو جنت میں بلایا جائے
تو دوزخیوں کو اعتراض کرنے کا موقع مل جائے گا. لہٰذا نیک اعمال کر کے اپنے عقیدے کی حفاظت کر کے تم جنت میں آ جاؤ، اور جو لوگ اپنے عقیدے کی حفاظت نہیں کریں گے، نیک اعمال نہیں کریں گے، وہ دوزخ رسید ہو جائیں گے. دوسرا فرق یہ ہے کہ پہلے اہبطوا میں سارے اترنے والوں کو خطاب تھا، لیکن یہاں صرف اولاد آدم علیہ السلام کو، کیونکہ آگے احکام کا ذکر ہے تو جس سے دیگر چیزیں جو ہیں وہ علیحدہ ہو جاتی ہیں. تیسرا یہ کہ اس میں اہبطوا کے ساتھ عداوت کی تکلیف وغیرہ کا ذکر تھا، جس سے معلوم ہوا تھا کہ زمین میں تکلیف کی جگہ ہے، زمین جو ہے مصائب کی جگہ ہے. اس اہبطوا کے ساتھ رب کے احکام کا ذکر ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو کوئی دنیا میں رہ کر ہماری فرمان برداری کرے گا، ہماری پیروی کرے گا، وہ وہاں کے خوف و غم سے محفوظ رہے گا. اور چوتھا یہ کہ اہبطوا میں حق تعالیٰ سے دور ہونے کا ذکر تھا، اور اب یہاں اس کا ذکر ہے کہ دنیا میں جاؤ لیکن میرے قریب رہنا، لیکن اگر ہماری اطاعت کرو گے تو وہاں یعنی ہم سے ہی قریب رہو گے. بہرحال دوبارہ اس کا ذکر یہ بیکار نہیں ہے، بلکہ دونوں جو ہے وہ الگ الگ حکم ہیں. اس کے بعد اللہ نے فرمایا قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَا، کہ دنیا میں تم جاؤ گے تو خوف اور پریشانی میں مبتلا نہ ہو جانا، بلکہ ہدایت کے لیے انبیاء و رسل میری طرف سے آتے رہیں گے، اور آسمانی کتب بھی آتی رہیں گی جو تمہیں ہدایت کی طرف پکار پکار کر بلا رہی ہوں گی. تو جو آدمی انبیاء کی بات کو سن لے گا، کتب کی بات کو، آسمانی کتب کی بات کو مان لے گا، تو وہ ہدایت پر رہے گا، اور جو ہدایت پر رہے گا اس کے لیے ہمارا انعام یہ ہوگا کہ اسے دنیا میں کسی چیز کا خوف نہیں ہوگا، کیونکہ جو بھی ہماری پیروی کرے گا ہدایت کی تو اس پر کوئی ڈر، کوئی غم نہیں ہوگا. اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والوں کا مقام و مرتبہ یہ ہوگا، یا انہیں یہ مقام حاصل ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا مقام و مرتبہ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے. اللہ نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. سن لو بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے نہ کچھ غم، وہ جو ایمان لائے اور پرہیزگاری کرتے رہے. تو اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہوں گے، انہیں اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہوگی، دنیا میں بھی وہ خوف میں مبتلا نہیں ہوں گے، اور کل قیامت والے بھی دن اپنے ماضی پہ جو ہے وہ غمگین نہیں ہوں گے. اب آگے اللہ نے فرمایا لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اب لا خوف فرمایا، اور ایک جگہ فرمایا ولا هم يحزنون، اور یہاں پہ لا خوف فرمایا ہے، نہ لا یخافون فرمایا ہے. تو لا خوف اس میں یہ ہے کہ نہ کہ تمہارے دل میں خوف نہیں، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ تم پر کوئی ایسی آفت آنے والی نہیں ہے کہ جس کا تمہیں خوف ہو. اگر تم پر کوئی آفت بھی آئے گی اور تم اللہ کے محبوب ہوگے تو اس آفت کی وجہ سے وہ تمہیں اور اللہ کے قریب کر دے گی، اللہ کے دور نہیں کرے گی. اور ولا هم يحزنون، اور يحزنون حزن سے بنا ہے جس کا معنی ہے غم اور افسوس، یعنی یہ اللہ والے یا موت کے قریب یا قبر و حشر میں غم نہیں کریں گے، کیونکہ دنیا سے کامیاب آئے ہیں، کامیاب ہو کر آئے ہیں اور نیک اعمال کما کر لائے ہیں. یا یہ مطلب ہے کہ وہ دنیا اور آخرت میں دنیاوی نفعوں کے حاصل نہ ہونے پر غم نہیں کریں گے، کیونکہ ان کی نگاہ میں دین اور آخرت تھی، دنیا نہیں تھی. یا یہ مطلب ہے کہ ان کو وہ غم نہ ہوگا جو کفار اور فاسقوں کو ہوگا. اب یہاں پہ اس کا خلاصہ میں بیان کر دیتا ہوں کہ حضرت آدم و حوا علیہ السلام جب جنت سے چلے تو اب انہیں یہ خبر نہ تھی کہ آیا ہم ہمیشہ کے لیے جا رہے ہیں یا کبھی بھی یہاں پھر واپس آنا بھی ہوگا. تو اس جگہ رہ کر بھی
رب سے تعلق رہے گا یا نہیں رہے گا، تو ان کے اطمینان کے لیے فرمایا اب تو تم سب جنت سے اتر کر زمین پر جاؤ، لیکن وہاں تم پر ہماری نظر عنایت رہے گی، اور ہم تمہارے پاس اپنی ہدایت یعنی عقل سلیم اور عجائبات قدرت، انبیاء، کتابیں اور پھر انبیاء کے نائب علماء اور مشائخ بھیجیں گے۔ دیکھو اس بار تم چوک گئے، آئندہ ایسا نہ کرنا، اسی غلطی سے سبق حاصل کرنا۔ جو ہماری ہدایت کے موافق عمل کرے گا تو اس کو نہ آئندہ کا خوف ہوگا اور نہ ہی کبھی گزری عمر سے اسے غم ہوگا، بلکہ دونوں عالم میں شاد اور خرم رہے گا، خوش رہے گا۔ اس لیے روایت میں ہے کہ قیامت کا دن بے دینوں کو پہاڑ جیسا معلوم ہوگا، یعنی بہت سخت معلوم ہوگا، لیکن نیک لوگوں کو یا نیکوکاروں کو ایسا محسوس ہوگا جیسے 4 رکعت نماز پڑھنے کا وقت ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ اس آیت سے کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے بیان کرتا چلوں۔ ایک یہ کہ دنیا میں نیک اعمال کرنے کے لیے انسان کو بھیجا گیا ہے، نہ کہ فقط صرف کھانے پینے کے لیے، کہ کھانا پینا تو جو ہے وہ ویسے بھی ہے، لیکن کھانا پینا اعمال کی وجہ سے ہے کہ کھاؤ پیو، جو طاقت بنے اس کو نیک اعمال میں خرچ کرو، اللہ کو راضی کرنے میں اس طاقت کو خرچ کرو۔ دوسرا یہ کہ جو چیز رب کی طرف سے ملے وہ ہدایت ہے، خواہ کسی ذریعے سے آئے، اور جو شیطان کی طرف سے ملے وہ گمراہی ہی گمراہی ہے۔ تیسرا یہ کہ نیک اعمال سے دل مضبوط اور قوی ہو جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے دنیاوی رنج و خوشی کا اثر نہیں لیتا، بلکہ ہر حالت اسے خدا کی طرف مائل کرتی ہے، اور وہ اس پہاڑ کی طرح ہوتا ہے جو آندھیوں سے جنبش نہیں کرتا، آندھیوں کو برداشت کرتا ہے اور اپنی جگہ پہ کھڑا رہتا ہے۔ تو بندہ مومن بھی اپنی جگہ پہ کھڑا رہ کر رب کی اطاعت میں جو ہے وہ اس پہاڑ کی مثل کھڑا رہتا ہے اور آندھیوں اور آفتوں کی پرواہ نہیں کرتا۔ چوتھا یہ کہ رب کی طرف سے انسان کو ہدایت فطری، ہدایت عقلی اور ہدایت شرعی ملی ہیں، مگر نجات کا مدار جو ہے وہ ہدایت شرعی پر ہے، جیسا کہ فرمایا گیا فمن تبع۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جو آدمی شریعت پر عمل کرتا رہے گا وہی صحیح ہدایت پہ رہے گا۔ تو انسان کو چاہیے کہ انسان جو ہے وہ قرآن و حدیث کو پڑھ کر، علماء سے مسائل پوچھ کر جو شریعت ہے اس پر عمل کرتا رہے، تاکہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہو اور کل قیامت کے دن بھی جو ہے وہ کامیاب رہے۔ یہ اس آیت کا مطلب تھا۔ اب انشاءاللہ اگلی آیت اور اس کی تفسیر جو ہے وہ اگلے لیکچر میں بیان کی جائے گی۔ آج کے لیے ہی اتنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔